الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبع بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے اور ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مہینے، یہ دن، یہ سال سب کے سب اللہ کے پیدا کردے ہیں۔ یہ زمین اور یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یعنی تمام مخلوق اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا۔ لیکن ان چیزوں میں بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ دن میں جمعے کے دن کو فضیلت دی، راتوں میں شب قدر کی رات کو فضیلت دی، مہینوں کے اندر رمضان المبارک کو فضیلت دی۔ لیکن سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، اس میں سے 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت کے بنائے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار مسلسل آتے ہیں، جن کو ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کہا جاتا ہے، اور 1 مہینہ رجب کا۔ یہ 4 مہینے ہیں جن کی عظمت کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی۔ ان مہینوں کے اندر جنگ کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اسلام آنے کے بعد بھی ان مہینوں کی جو ہے کہ تعظیم کی جاتی ہے، ان کی برکات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس وقت میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں جن باتوں سے بچنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مومن اور مسلمان بھائی ان باتوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ان کاموں کو وہ کرتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے بچنا ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس مہینے کے اندر اگر ہم کرتے ہیں اور رسمی طور پر کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی بات کو ایجاد کرے گا وہ بدعت ہے، وہ گناہ ہے، اس سے ہم کو بچنا ہے۔ اور جو بھی ایمان والا اس کام کو کرتا ہے، اگر وہ اس مسئلے کو جانتا ہے، اس بات کو جانتا ہے، تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو میں آپ تمام سے جو میری بات کو سن رہے ہیں ان سے عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ بات خود بھی سنیں اور اس پر عمل کریں، اور دوسرے تک بھی اس بات کو پہنچائیں، خوب شیئر کریں۔ اگر میری بات کو مکمل سنو گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے بات جب تک مکمل نہ ہو جائے اس بات کو جو ہے کہ بند نہ کریں، بلکہ سنتے رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، پہلا کام جو محرم الحرام، یعنی ہمارے اسلامی سال کا آغاز جو ہے محرم سے ہوتا ہے۔ ہمارا اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، تو محرم کے اندر ہمیں کن باتوں سے بچنا ہے؟ تو پہلی بات جو چل پڑی ہے کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا ہے، تو بالکل کالے کپڑے پہننا، یہ اگر ہم نے رسمی طور پر پہنے ہیں اور اگر اس نیت سے پہنے ہیں کہ محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننے سے ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں اجر ملے گا، تو بالکل یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ بدعت ہے، اس کے اوپر گناہ ہے، اور ایسی بات کو سوچنا اور کرنا جو ہے کہ حرام اور ناجائز ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی یہ سمجھے کہ ہم سبیل لگائیں اور حضرت حسین کے نام پر ہم سخاوت کریں، کسی کو حلیم کھلائیں، کسی کو شربت پلائیں، تو یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔
اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایک بات اور ہمیں قابل غور اس مہینے کے اندر سمجھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی تعزیہ بناتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ قرآن کریم بھی ہمیں اس بات سے روکتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ تم عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کو خود تراشتے ہو۔ تو ہم تعزیے کو ہم خود بناتے ہیں، خود سنوارتے ہیں اور پھر اسی سے منتیں مانگتے ہیں، تو پھر یہ کام بھی ہمارے لیے ناجائز اور حرام ہو گیا۔ تعزیہ بنانا بالکل شریعت میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اس بات کو بھی خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر میری بات آپ تک یہ پہنچے تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں، اور اپنے مسلمان بھائی، مومن بھائی جو ان باتوں میں الجھا ہوا ہے، ان خرافات کے اندر الجھا ہوا ہے، تو ان کے سے بچنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی اور جن بھائیوں کو ہم بتائیں گے ان کو بھی بڑا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور تمام سامعین و ناظرین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔